کہ یہ جو چیئرمین شپ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ چیئرمین رہیں گے نہیں رہیں گے، ایک معمہ بنا ہوا ہے اس وقت، کیونکہ آپ کی پارٹی کا تو بہت سارا معاملہ پارٹی سے ہٹ کے یوٹیوبرز کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے، ٹویٹر کے ٹوٹریاتی جو ہیں ان کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے. تو ہم ٹوٹریاتیوں پر یقین کریں، ہم یوٹیوبرز پہ یقین کریں، یا پارٹی کے جو آپ لوگوں جیسے وکلا رہنما ہیں ان پر یقین کریں؟ بیسیکلی ہونا کیا ہے؟ یہ جو آگے انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ خان صاحب لڑیں گے یا بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو جائیں گے؟ کیا ہونا؟ بہت شکریہ عادل بھائی. دیکھیں آج آپ نے جس بیان کی بات کی ہے، مروہ صاحب نے وہاں سے نکل کر دیا ہے، اس کے اوپر وہ بیان بھی میں دیکھا، اور پی ٹی آئی آفیشیل کے اوپر بھی اسٹیٹمنٹ آئی، اس حوالے سے تردید کی گئی کہ اس کا فیصلہ جو ہے ابھی تک نہیں ہوا، مشاورت ہوگی اس کے بعد جو بھی جاری کیا جائے گا. لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ دونوں باتیں میرے سامنے بھی ہیں، اب اس کے اوپر ڈسکشن ڈیفینیٹلی ہوگی، ڈیسائیڈ ہوگا، تو پھر کل ملنا ہے خان صاحب سے. تو مزید کیونکہ میں تو اس میٹنگ کے اندر موجود نہیں تھا. آج آپ کی ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں، میری آج نہیں ملاقات ہوئی، میری کل ملاقات ضرور ہوئی ہے. اور اس حوالے سے خان صاحب کنسرن تھے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو ریزالو کیا جائے چیلنج کے حوالے سے، کیونکہ ایشو اس وقت یہ آ رہا ہے کہ ہماری جو درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ یا کہیں پہ بھی ہم دائر کرتے ہیں تو پہلے تو وہ لگتی نہیں ہے، لگ جائے تو پھر اس کے اوپر فیصلہ جلدی نہیں آتا، محفوظ کر لیا جاتا ہے، سماعتیں جو ہیں ملتوی کر دی جاتی ہیں. تو وہ سلسلہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹر پارٹی الیکشن اس موقع پہ کے اوپر آپ دیکھیں نا کہ الیکشن کمیشن نے کیا رول ادا کیا کہ 2022 جون میں ہم نے یہ انٹر پارٹی الیکشن کروائے، اور جو نوٹس بھجوایا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے اس کے اندر کوئی ذکر نہیں تھا کہ آپ کے جو الیکشن ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے. انہوں نے کہا جی کچھ دستاویزات ہیں تو وہ ہمیں آپ جو اس کی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ فل کر دیں، فار ایگزامپل جی آئی ڈی کارڈ نمبر یا کچھ طرح کے جو ڈاکومنٹس تھے وہ دے دیے گئے. بار بار ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، الیکشن کمیشن میں پیش بھی ہوتے رہے. پنجوتا صاحب وہ میں سب دیکھتا رہا ہوں، آپ لوگ ایک اس پروسیس میں لگے رہے، آپ لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ فیصلہ تھوڑا سا دیر سے آیا اور بتایا نہیں گیا، لیکن بہرحال آپ لوگوں نے انٹرا پارٹی الیکشن لڑنے کا فیصلہ تو کر لیا، اب کرنا تو ہے ظاہر ہے. جی بالکل کرنا ہے، جی بالکل آگے. اصولی طور پر کیا بلا مقابلہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمیں تو آپ نے بتایا تھا کہ برٹش ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا، امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا، اسکینڈینیوین کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا، سیاسی جماعتوں میں جب جمہوریت آتی ہے تو تبھی صحیح جمہوریت آتی ہے. سو اگر ہم پارٹی چیئرمین شپ کی بھی جو ہے وہ کرسی کسی اور کو جو آپ کی پارٹی کے سینئر لوگ ہیں انہیں دینے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی تو پھر بہت بڑی ہوتی ہے، اس میں تو بڑا طاقت، اختیار، مال، اقتدار بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ کوئی کیسے دے سکتا ہے پھر؟ سوال کی مجھے ذرا صحیح وضاحت دیں، مجھے سوال سے سمجھ نہیں آیا. بہت آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. کیا انہیں اصولی طور پر چیئرمین کا مقابلہ بلا مقابلہ لڑنا چاہیے؟ اس سے بھی آسان اگر آپ کہیں تو میں صرف چیئرمین کہہ کے کام چلاؤں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے اوپر تو ڈیسیجن اب ہوگا نا، لیکن اگر اصولی بات بتا دیں. اصولی بات یہ ہے کہ خان صاحب اب دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میرا کوئی رشتہ دار ایم این اے بنے، کوئی منسٹر بنے، کوئی آپ جیسے دوسری پارٹیوں میں دیکھتے ہیں، اور وہ سلسلہ چاہے پی ایم ایل این کو آپ لگا لیں، شہباز ہو سکتا ہے فیملی میں بھی کسی پر ٹرسٹ نہ کرتے ہیں. وہ نہیں، ٹرسٹ کی بات نہیں ہے. چیئرمین شپ بلا مقابلہ کا مطلب تو یہ نا کہ یو ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون. نہیں، دیکھیں چیئرمین ابھی اس کے اوپر تو پہلے فیصلہ آئے گا. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ پارٹی انہوں نے بنائی اور انہوں نے ہی میں نے اسٹرگل کی، پوری قوم جو ہے ہم سارے ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پورا پاکستان ان کو چاہتا ہے کہ وہ ہی رہیں. لیکن جو ڈسکوالیفیکیشن والا ایلیمنٹ ہے وہ بھی آپ رکھیں کہ الیکشن کمیشن نے جس طرح سے ڈسکوالیفائی کیا ہے وہ بھی مد نظر رکھیں. کو جو ہے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ پورا پاکستان چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ چیئرمین رہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے ڈیموکریسی کا؟ لیکن ہمیں انہوں نے یہی بتایا تھا، میں اس لیے پنچوتا صاحب ہمارے دوست ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ کہیں وہ برٹش ڈیموکریسی کی کوئی تو مثال دکھ رہے 26 سالہ آپ کی جدوجہد میں ہمیں کہیں تو دکھے کہ ان کی جگہ کوئی اور چیئرمین آیا ہے، کسی نے کنٹیسٹ کیا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے، کچھ اس طرح کی چیز ہوئی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کیا پرابلم ہے کہ پورا پاکستان چاہتا ہے؟ یہ تو اب بالکل آپ لوگوں والی بات ہی ہے کہ اگر وہ پارٹیز میں، آپ لوگوں کی پارٹیز میں بھی ظاہر فیملیز ہیں اور وہ مشہور ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے حلقوں میں، اپنے اس میں، سو وہ ان کا تقریباً آپ پہلے نیریٹو پر ہی آ گئے. آپ لوگوں نے نہیں کرانا انٹرا پارٹی الیکشن؟ کبھی فیصل کنڈی کو ہم چیئرمین پیپلز پارٹی نہیں دیکھیں گے، کبھی ہم میاں جاوید لطیف صاحب کو جو ہے وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے طور پہ نہیں دیکھیں گے. آپ لوگوں نے اسی طرح چلنا ہے سب نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جب ڈپٹی اسپیکر تھا تو چودھری نثار صاحب ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتے تھے، تو اکثر یہ شعر کہتے تھے، میں بھی سن کے میں نے یاد کر لیا، کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. چودھری صاحب سناتے تھے ہر وقت بہت مشکل شعر سناتے تھے. تو وہ بات یہ ہے کہ ہمیں تو جو ہے تبلیغ کہیں یا ہمیں کیا کہیں بھاشن کہیں پی ٹی آئی کے لوگ دیتے تھے. یہ دیکھیں فیملی پالیٹکس ہے، بھٹو خانہ سے باہر نہیں جاتی، جیسے فیملی لمیٹڈ کمپنی. ٹھیک ہے، اب ان کے آئین میں غالباً تھا کہ 2 دفعہ سے زیادہ چیئرمین نہیں بنے گا، اور اس کا میں تیسری دفعہ نہیں بنوں گا.
ابھی بھی ان کے PTI کے جو چیئرمین ہیں وہ ایکسٹینشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا 2 دفعہ زیادہ نہیں، وہ 2 پہلے دفعہ۔ آپ کی اجازت سے آپ کے آئین میں تھا ایسا کہ 2 دفعہ زیادہ؟ دیکھیں میں نے آئین کو میں نے نہیں پڑھا کیونکہ الیکشن جو ہے آئین اس کے حوالے سے جو ہے بیرسٹر گور صاحب زیادہ الیکشن ہیڈ بھی وہی ہیں۔ اچھا وہ ایک اعتراض ویسے یہ اٹھ رہا ہے کہ جب وکلاء کو دیا جائے گا نا الیکشن ہلکا لڑنے کے لیے تو ان کو اسی طرح کے پرابلم ہوئیں گے کہ وہ پارٹی مینیفیسٹو کو اس طریقے سے پبلک میں جا کے ایڈریس نہیں کر پائیں گے، بڑے ایشوز ہوں گے، اور پھر جس طرح یہ روایتی سیاستدان توڑ جوڑ آگے پیچھے کونسلر اٹھا دیا، ناظم اٹھا دیا کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا وہ جو مینجمنٹ کرنا ہوتا ہے جو 18 میں آپ کے لیے کسی نے کر لی تھی اب وہ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو بڑا مشکل ہوگا۔ ویسے لڑ لیں گے الیکشن؟ دیکھیں نہ پہلے کوئی مینجمنٹ ہوئی ہے، جنہوں نے مینجمنٹ کی 18 میں وہ آپ سب کے سامنے جنہوں نے کی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کی ہے، اور اس دفعہ ہم بھی یہ کہتے ہیں میری حکومت یہ چلاتے تھے۔ نہیں دیکھیں حکومت تو چلانے والے لڑنے کے حوالے سے کوئی نہیں، آپ ہمیں فیلڈ تو دیں، فیلڈ دی نہیں جاتی، آپ کہتے ہیں لڑ نہیں رہے۔ ہاں فیلڈ آپ کو ملنی چاہیے۔ بات ٹھیک۔ دیکھیں جو چیئرمین کی آپ نے بات کی، اب ان کا الیکشن ہونا ہے، انٹر پارٹی الیکشن ہونا ہے، اور نارملی ہر پارٹی کا دیکھیں میں بھی چاہوں گا، دیکھیں آپ نے کہا نا کہ فیصل کنڈی نہیں بن سکتے، دیکھیں پارٹی میں ایک ہوتا ہے جس کے اوپر پیچھے پارٹی، میں نے پہلے کہا میں کہ آپ نشان لے لیں جس سے بھی لیں، ہم سے تلوار لے لی، تیر دے دیا، پیپلز پارٹی ختم کی، ہم نے پارلیمنٹیرین بنا دی۔ ووٹ ہے شخصیات کا پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے، وہ ہے یا بھٹو فیملی کا یا نواز وہ تو آپ شریف یہ بھی فیملی مان کا، رہے ہیں اور یہ ان کا یہ بھی پہلے نہیں مانتے تھے نا، پہلے خاندانی سیاست، اور پھر بعد میں 6 گھر سے 7 لوگ آ گئے، انہوں نے اپنے مطلب ہے کہ رشتہ داروں کو ٹکٹیں دیں، کسی شاہ محمود صاحب کا بیٹا بیٹی وہ خود، ٹھیک ہے۔ اب پرویز خٹک صاحب جس نے پارلیمنٹیرین بنے اس کے دیکھیں نا، داماد بیٹا بھائی کیا کیا کچھ نہیں تھے سب کے، اگر آپ ایسے اٹھائیں سب ایسے تھے۔ وہ جو تھا کے اندر بھرا ہوا تھا سارا، ساؤتھ پنجاب والا جو تھا وہ خسرو بختیار جو ساؤتھ پنجاب صوبہ بنا رہا تھا، آتے آتے اپنے بھائی کی کو مطلب ساتھ MP بنا دیا، تو سگے بھائی نہیں تھے تو کزنز تھے، بہت سارا چکر۔ یہ پاکستان کی پالیٹکس ہے جو ایک حقیقت ہے جس کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ جب آپ الیکٹیبلز کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم تھمبے کو بھی ٹکٹ دیں تو جیت جائے گا، پھر آپ الیکٹیبلز کے پاس نہ جاتے، اور وہ الیکٹیبلز میں نے پہلے ہی کہا تھا، اکثر آپ کے پروگرام میں کہا تھا میں کہ ڈیپوٹیشنز ہیں، ڈیپوٹیشن ختم ہوگی، رپورٹ کریں گے، پھر کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں گے، تو ڈیپوٹیشن ختم ہو گئی ہے۔ لیکن وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے، آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کیوں نہیں آ رہے؟ نہیں دیکھیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آئے یا نہ آئے، کسی اور ڈپارٹمنٹ تو چلے گئے نا۔ گڑوان، اچھا حسن صاحب جی آپ کے خیال میں کیا رہا ہے؟ آپ کی کیا خبر ہے؟ کیونکہ پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، میں کل ملوں گا تو بتاؤں گا۔ اب دیکھیں کنفیوژن رہی آج پورا دن، اب میں تو ایک سوال ہی آج یہ اٹھایا تھا تو ہنگامہ ایکسپلوڈ گیا، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی کیا خبر ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اگر وہ چیئرمین بنتے ہیں بلا مقابلہ تو کیا ہوگا، اور اگر نہیں بنتے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ نہیں بنیں گے، مجھے تو جو بات لگ رہی ہے شیر افضل مروت صاحب نے بات کی ہے، اس بات میں زیادہ جو ہے وہ وزن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اور وہ سب سے پہلے اس کے جو وکٹم بنے تھے وہ فارمر پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب بنے تھے، وہ اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے، اور ان کو عدالت نے کی جانب سے جب وہ فیصلہ آیا تو وہ ایک کنوکٹ آدمی، سزا یافتہ شخص جو ہے وہ کسی پارٹی کا سربراہ نہیں ہو سکتا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت سربراہ ہیں وہ چیئرمین کا عہدہ ہے، اور وہ عمران خان صاحب ہیں۔ اب عمران خان صاحب کنوکٹ ہو چکے ہیں تو وہ پارٹی کا عہدہ ان کے پاس رہ نہیں سکتا، اور ابھی اگر انٹرا پارٹی الیکشن یہ دوبارہ کراتے ہیں تو اس کے بعد اگر میں بات کر رہا ہوں کہ آئندہ اگر کوئی یہ ٹکٹس ایشو کریں گے اور پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ آ گیا تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے، تو پھر ان کے تمام امیدوار جو کہ PTI کے امیدوار ہوں گے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، پھر ان کو مختلف سمبل جو ہے اسائن ہوگا کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کو۔ تو آج جو ان کے ہی ترجمان کی جانب سے اس کی جو ہے تردید کی گئی شیر افضل مروت صاحب کے بیان کی، جو کہ انہوں نے چیئرمین تحریک انصاف جو عمران خان صاحب ہیں ان سے ملاقات کے بعد باہر آ کے جیل کے باہر جب انہوں نے یہ بیان دیا تو فوراً اس کی تردید کر دی۔ تو وہ انہی کا الفاظ ہے کہ پروگرام تو بڑھ گیا، ایک بڑا مشہور ان کا سینٹنس ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج یا تو شیر افضل مروت صاحب کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بڑھ گئی، یا جو ترجمان تحریک انصاف ہے ان کی کریڈیبلٹی بڑھ گئی۔ تو ان میں سے کوئی ایک کی کریڈیبلٹی تو آج زمین بوس ہونی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک بات جو کر رہا ہے دوسرا شخص اس کی تردید کر رہا ہے۔ اب ترجمان شعیب شاہین صاحب ہیں یا رؤف حسن صاحب ہیں، یہ تو نعیم حیدر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن دونوں میں سے یہ PTI کے ترجمان کا جو رد عمل ہے اس پر شیر افضل مروت صاحب نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے فیصلے عمران خان نے سینیٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر اور عمیر نیازی ہیں ان کی کوئی اور میری موجودگی میں کیے ہیں، میں یہ سمجھنے میں ناکام ہوں کہ تضاد کے پیچھے کون ہے۔ شیر افضل مروت جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ مجھے زیادہ بات جس کی بات میں وزن لگ رہا ہے وہ شیر افضل مروت صاحب لگ رہا ہے۔ اس کی ریزن بھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر وہ نہیں کریں گے،
اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی تحریک انصاف کو. اور آئی ایم شیور کہ جو لیگل برین لائک سینیٹر علی ظفر صاحب اس میں موجود ہیں, بیرسٹر گور صاحب موجود ہیں, تو وہ دے نو کہ ابھی کیا بزنس چل رہا ہے. ریئلائزیشن بھی ہوگی کہ 9 مئی کے اوپر جن لوگوں پر وہ الزام ہے وہ اگر اس معاملے میں آئے تو یہ پرابلم بن جائے گی. نو ابھی ایک تو ہم نے سمجھ لیا نا, وہ تو پچھلا کیس ہے کہ اگر آپ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا تو پھر ان کے تمام سربراہ نہیں رہ سکتے. تمام امیدوار اگر ان کی ٹکٹ ان کے سائن سے ٹکٹ ایشو ہوئے تو وہ امیدوار جو ہیں ان کے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے نا, جیسے سینٹ میں ہوا تھا. ہاں وہ پھر ان کے جیسے سعدیہ عباسی صاحبہ وغیرہ کے ساتھ سو ٹیکنیکلی عمران خان صاحب چیئرمین نہیں رہ سکتے. تو آج جو پورا دن ان کی پارٹی کے لوگ دفاع میں لگے رہے ہیں کہ ان کو بلا مقابلہ چیئرمین بنا دیا جائے, لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں.